الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں بات کروں گا کہ مذہب اسلام کے ماننے والے مرد ہو یا عورت ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ پاکی کا خیال کرے۔ دوستو، انہی پاکی میں سے ایک ہمارا وضو آتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے اور نماز ادا کرنے کے لیے فرض ہے۔ تو انہی پہ آج ہم بات کریں گے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں اور وضو بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ دوستو، وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورا چہرہ دھونا 1 مرتبہ۔ اس کے بعد دوستو، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا ہے 1 مرتبہ۔ نمبر 3 پہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر اس حصے کو کہتے ہیں دوستو، آپ وضو جب بنا رہے ہوں گے تو درمیانی میں وضو کا جو فرائض ہے، جو چوتھائی سر کا مسح ہے، وہ بھی آتا ہے۔ تو اپنے سر سے ٹوپی اتار کر یہاں تک پانی پہنچائیں، نیا پانی لے کر، اس کو کہتے ہیں فرض۔ نمبر 4 پہ ہے دوستو کہ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا ہے 1 مرتبہ اور سوکھا نہ رہے۔ اب بات کرتے ہیں وضو بنانے کی ترتیب کیا ہے، وضو کس طریقے سے بنانا ہے، وہ اس میں ہم تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، خیال رہے کہ جس جگہ پہ ہم وضو بنانے کے لیے جا رہے ہیں وہ جگہ ہمارا پاک ہونا چاہیے، اور جس برتن میں ہم پانی لے کر کے جا رہے ہیں وہ برتن ہمارا صاف ہونا چاہیے۔ دوستو، وضو بنانے سے پہلے کئی لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ وضو کی نیت کیسے کریں۔ دوستو، وضو کی نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو ارادہ ہوگا کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو بنا رہے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے وضو بنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے آپ کو اجر دے گا۔ تو دوستو، تو ہم جس جگہ پہ وضو بنا رہے ہیں وہ ہمارا پاک ہونا چاہیے، اور جس برتن میں پانی لے کے گئے وہ صاف ہونا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھ کے وضو بنانا شروع کرنا ہے۔ اس کے پہلا دونوں ہاتھ گٹوں سمیت دھونا ہے اور انگلیوں کا کھلال کرنا ہے دوستو، تاکہ یہ غصہ جو ہے ہمارا سوکھا نہ رہے، جس کی وجہ سے وضو میں ادھورا پن نہ رہ جائے۔ نمبر 2 ہے دوستو کہ منہ میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا۔ اگر آپ وضو کی حالت روزے کی حالت میں ہیں تو کلی گرگرا کے ساتھ نہیں کرنا ہے، صرف کلی کرنا ہے۔ اور آپ کے پاس اگر مسواک ہو، داتن ہو، تو آپ اپنے دانتوں پر مسواک کریں تاکہ دانت کے جڑوں تک وہ مسواک چلا جائے اور دانت میں جو گندگی پھنسا ہوا ہو وہ باہر آسانی کے ساتھ آ جائے۔ اگر مسواک نہ ہو تو دائیں ہاتھ کی شہادت انگلی سے دونوں طرف پھیر لیں، اس سے بھی دانتوں کی گندگی جاتی رہتی ہے۔ آگے ہے دوستو، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ دائیں ہاتھ کی چلو سے پانی لینا ہے اور بائیں ہاتھ کی اس چھوٹی سی انگلی کو ناک کے سوراخوں میں ڈالنا ہے تاکہ آسانی سے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چلا جائے۔ آگے ہے دوستو، پورا چہرہ دھونا 3 مرتبہ۔ چہرے دھونے کی شکل کیا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورا چہرہ دھونا، اور ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ داڑھی ہو تو داڑھی کا بھی کھلال کرے تاکہ داڑھی کے بال جو ہے اس کے جڑوں تک پانی آسانی سے چلا جائے۔ داڑھیوں کا کھلال کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ پیچھے سے آپ انگلی کو ڈالیں گے، آگے کی طرف نکالیں گے
ताकि आपके दाढ़ी के बाल जड़ों तक पानी चला जाए। आगे है दोस्तों, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना है। यहाँ तक कोहनी है दोस्तों, कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना है। और हाथ धोते समय इस बात का ख्याल रखें दोस्तों कि वजू बनाने के दरमियान दुनियावी बात नहीं करना है और इतनी लंबी गुफ्तगू भी किसी से ना कर लेना है कि हम कोहनियों तक हाथ धोने के लिए आए और हमारा चेहरा सूख गया। तो वजू कंटिन्यू करना है, वजू के दरमियान रुकना नहीं है। तो दोस्तों दोनों हाथ कोहनियों समेत धो लेना है। उसके बाद पूरे सर का मसह करना है। दोस्तों एक बात का जरूर ख्याल रखें कि सर का मसह दो तरीके से होता है, एक फर्ज में आता है और दूसरा सुन्नत में आता है। तो पूरे सर का मसह करना सुन्नत है और चौथाई सर का मसह करना फर्ज है। तो आज बात करेंगे दोस्तों इस तरतीब के दरमियान कि पूरे सर का मसह किस तरीके से करते हैं। मसह करने का तरीका यह है, इस 3 उंगली को ऐसे मिलाना है, पीछे की तरफ लेके जाना है। उसके बाद ये हिस्सा जो बाकी है आपका पीछे से इस तरीके से लाना है और शहादत उंगली से अपने दोनों कान के रास्तों में इस तरीके से डालना है, ऐसे करके, ऐसे करके। और ये जो आपका अंगूठा इसको पीछे से ऐसे की तरफ लाना है। और ये हिस्सा जो है आपका दोस्तों दोनों हाथ का गर्दन पे ऐसे फेरना है इस तरीके से। तो ये दोस्तों मुकम्मल हो गया सर का मसह। अब लास्ट में है दोस्तों दोनों पांव टखनों समेत धोना है 3-3 मरतबा, ताकि आपके पांव जो है सूखा ना रहे, आपके वजू अधूरा ना रह जाए। इसी वजह से कहा जाता है कि वजू को कंटिन्यू करें और वजू बनाते समय एक आज़ा भी सूखा ना रहे। दोस्तों ये था हमारा वजू का फ़राइज़ और वजू तरतीब बतरतीब बताने का असल मकसद ये है दोस्तों कि हमारी ज़िंदगी में जो नमाज़ें हम अदा कर रहे हैं, कलाम पाक की तिलावत कर रहे हैं, वो अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल हो, हमारी दुआएं भी कबूल हो, नेक मुरादें और जायज़ तमन्नाएं भी कबूल हो। इसीलिए ये तरीका बताया गया है। इन तरीकों के ज़रिया आप वज़ू बनाएंगे तो आपकी नमाज कबूल होगी और दुआएं भी कबूल होगी। दोस्तों अब हम इसी चंद बातों पे अपनी बात को ख़त्म करते हैं। मिलेंगे फिर दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया।